السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انکار کی صورت میں قتل کی دھمکی بھی دی، اس پر ہمارے آقا نے جو حلف وفاداری سے پابند تھے اسے کہا کہ مطلوبہ راز 3 افراد کے مشترکہ کنٹرول میں ہے۔ جب تک تینوں اکٹھے نہ ہوں ایک کے بتانے سے بات مکمل نہیں ہوتی، تاہم اگر وہ جانتا بھی تو بتانے کے بجائے موت کو ترجیح دیتا۔ اس پر مشتعل ہو کر پہلے سازشی نے پلم رول سے اس کے سر پر بھرپور حملہ کیا۔ سر تو بچ گیا مگر دائیں کندھے کو یہ ضرب زخمی کر گئی۔ پھر اسے یہ ضرب اچھٹتی ہوئی بائیں گھٹنے کو بھی متاثر کر گئی۔ جب ترقی پانے والے امیدوار کو یہ کہانی سنائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کندھے اور گھٹنے پر علامتی ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس حملے سے بچ کر آقا نے شمالی دروازے کا رخ کیا۔ یہاں اسے دوسرے سازشی سے واسطہ پڑا اور اس کی دھمکی کے جواب میں وہی جواب پورے صبر و استقلال سے دیا گیا۔ جواب سے مشتعل ہو کر سازشی نے لیول سے شدید ضرب لگائی جس نے آقا کا بایاں کندھا بھی زخمی کر دیا، جس کے سبب آقا دائیں گھٹنے کے بل زمین پر جھک گیا۔ یہاں حلف اٹھانے والا گنہگار امیدوار قدموں کے بل جھک جاتا ہے۔ فرار کی دونوں راہیں بند پا کر ہمارے آقا نے مشرق کا رخ کیا، جہاں تیسرے سازشی سے واسطہ پڑا جس کے ہاتھ میں لکڑی کا ہتھوڑا تھا۔ زخمی حالت میں بھی آقا نے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ پہلا جواب ہی دہرایا، جس پر اس سازشی نے آقا کے سر پر ہتھوڑا دے مارا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ آقا وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جب کہانی یہاں تک پہنچتی ہے تو حلف اٹھانے والا ترقی کا امیدوار مصنوعی طور پر مردہ ہو کر گر جاتا ہے اور کہانی سنانے والا ورشپ ماسٹر اسے داد دیتا ہے کہ اس نے عظیم کردار کی یاد تازہ کر دی۔ اب آگے کی داستان سنیے۔ تعمیر اور فن تعمیر کے لیے آقا کا اچانک غائب ہو جانا ناقابل تلافی نقصان تھا۔ سلیمان بادشاہ نے بہت سے ماہرین اور نگران حضرات کو اس خلا کے پر کرنے پر متعین کیا اور ساتھ ہی ساتھ تمام عملے کو مزدوروں سمیت ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس موقع پر تینوں قاتل غائب پائے گئے اور پھر اسی دن ضمیر کی خلش سے مجروح سازش سے تائب ہونے والے 12 کاریگروں نے رضاکارانہ طور پر سلیمان بادشاہ کے سامنے شریک سازش ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اپنے تائب ہونے تک کے واقعات بیان کر دیے اور سازیوں کی تفصیلات بتا دیں۔ اس صورتحال نے سلیمان بادشاہ کو اپنے سب سے بڑے ڈیزائنر کی جان کے خطرے سے چوکنا کر دیا، لہذا اس نے کاریگروں میں سے 15 قابل اعتماد افراد کا چناؤ کیا کہ وہ اس بات کی ٹوہ لگائیں کہ خیرم ابیف زندہ ہے یا سازش کرنے والوں کے ہاتھوں ختم ہو چکا ہے اور اس سے متعلقہ رازوں کا کیا بنا۔ بس ان 15 افراد نے اپنے آپ کو 3 مختلف لاجوں میں بانٹ لیا۔ فری میسن کے مراکز کے لیے لاج کے لفظ کا استعمال یہاں سے لیا گیا ہے اور محبت کے تینوں دروازوں سے الگ الگ راستے پر ہو لیے۔ کئی روز تک یہ سب بیکار بھٹکتے رہے۔ پھر ایک گروہ مقصد حاصل کیے بغیر پلٹ آیا۔ دوسرے گروہ نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی اور ایک شام ان میں سے ایک شخص کو زمین میں تازہ دبی ہوئی شاخ ملی۔ اس نے تجسس سے شاخ کو اوپر کھینچتے ہوئے دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ سب نے مٹی ادھر ادھر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کی لاش دبی ہے اور بری طرح مسا ہے۔ انہوں نے مناسب طریقے سے دوبارہ آقا کو دفن کرنے کے بعد قبر کی شناخت کے لیے سر کی سمت اس جگہ کیکر کے درخت کی شاخ گاڑ دی۔ پھر انہوں نے تیزی سے یروشلم کا رخ کیا تاکہ سلیمان بادشاہ کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کریں۔ بادشاہ نے یہ افسوسناک خبر سننے کے بعد ان کو واپس جا کر آقا کو بہترین تعظیم دینے کا حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ تعمیر کے سلسلے میں بیش بہا راز ضائع ہو چکے ہیں، تاہم یہ بھی تاکید کی کہ وہ موقع پر مزید علامات اور نشانات کی تلاش پر توجہ دیں۔ واپس جا کر انہوں نے پوری وفاداری سے قبر کو دوبارہ کھولا، جبکہ ایک شخص نے جو چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھا دیکھا کہ اس کے کچھ ساتھی اس حال میں ہیں کہ ڈرے سہمے اور چند لاش پر جھکے ماتھے کے بڑے زخم کو دیکھ رہے ہیں۔ بعد ازاں 2 برادران نے آقا کو قبر سے انٹرڈاپرسنس کے مسافے کے انداز میں اٹھانا چاہا جو ناکام رہا۔ پھر انہوں نے فلوکرافٹ کے مسافے کا انداز آزمایا جو پہلے کی طرح ناکام رہا۔ پہلے اور دوسرے طریقے کی ناکامی کے بعد ایک زیادہ سمجھدار برادر نے آقا کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑا اور دوسرے برادران کے تعاون سے اسے فلوکرافٹ کے 5 نقاط پر اٹھا لیا۔ یہ تینوں اصلاحات فری میسن کے مسافے کے 3 مختلف انداز کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ ہر ڈگری کا فری میسن الگ انداز میں مسافہ کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ اسی کتاب میں شامل ایک مضمون میں کیا جا چکا ہے۔
اس وقت سبھی نے میکناک یا مہابون کا نعرہ بلند کیا۔ ان میں سے پہلے لفظ کا مطلب ممار کی موت ہے، جبکہ دوسرے کے معنی مضروب برادر کے ہیں۔ سلیمان بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ پوری دنیا میں آئندہ کے یہ دونوں الفاظ ماسٹر میسن بننے کے لیے مخصوص کر لیے جائیں۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر تہمت کے سوا کچھ نہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔